الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی درود شریف قاریہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران عزیز، پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بڑا بے انتہا احسان کرم. اور تو کپڑے پہن کر جائے گا، اٹھ کھڑو، کپڑے پہن کا کیا پہن کا ہے؟ کپڑے ہونے کے باوجود الٹے سیدھے کپڑے پہنتے، عبادت کا دن ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دین کی باتیں سننا، کہنا، اللہ کی عبادت مرتے دم تک اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کیونکہ یہ دنیا کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارا زندگی کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. تیز ہو گئی آواز، ہاں ذرا سی کم. آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہو چکی ہے بس، اور شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا مقدمہ ہے. کیونکہ شعبان کے جو الفاظ ہیں، سین، عین، با، الف، نون، تو شعبان کے جو مہینے میں، شعبان کہتے ہیں شعبہ سے بنا ہے، اور شعبہ کہتے ہیں کہ ایک درجہ، ایک حصہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، رجب، شعبان، رمضان. ان 3 مہینوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی، برکتوں کی، رحمتوں کی اللہ سے دعائیں مانگی ہے.
تو شعبہ ایک درجہ ہے یہ، یعنی اللہ رب العزت فرشتوں کو شعبان کے مہینے میں کچھ کام دے دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتیں اترنی ہیں، موسلا دھار برکتیں اترنی ہیں، مغفرتیں اترنی ہیں، ان کا کچھ حصہ شعبان کے مہینے میں بھی فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے میرے بندوں کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے ٹائم پر کچھ درجے اور کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال کام نہیں کرتے، صرف الیکشن کے ٹائم پر ان کی فل بیزی ہو جاتے ہیں، کام ان کا پھیل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں جو فرشتوں کو جو ڈیوٹی لگانی ہے وہ شعبان کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں اس طریقے سے کام کرنا ہے، میرے بندوں کے ایسے رہنا ہے، ان کے ساتھ میں اس طریقے کرنا ہے، شب قدر میں اور اس طریقے سے تہجد ہے، افطاری ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت عطا فرماتی ہے۔ اس مہینے کی 15 شعبان جو 15 تاریخ ہوتی ہے، اس میں حدیث شریف میں آیا اس کی رات اور اس کا دن یہ دونوں خاص عبادت کے ہیں۔ رات کو جاگنا 15 شعبان کو کی رات، جیسے آج 10 ہے، 10 کے بعد آج شام کو مغرب کے بعد 11 تاریخ شروع ہو جائے گی، تو آج کی جو رات آئے گی شام میں وہ رات ہوگی 11 شعبان کی رات، تو کل کو 11 تاریخ ہوگی، پھر اتوار کو 12 تاریخ ہوگی، اور اسی طریقے سے پیر کو 13 اور منگل کو 14 تاریخ 14، اور شام ہوتے ہی 15 شعبان کی منگل کی شام جو ہوگی، تو شام کے بعد جب رات شروع ہوگی تو وہ 15 شعبان کی ہوگی، اور وہی جاگنے کی رات اور وہی عبادت کی رات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں منادی کراتے ہیں، اعلان کراتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، ہے کوئی مشکل اور بیماریوں میں پھنسا ہوا کہ ہم اس کو شفا دیں، ہم اس کی مشکلوں کو حل کریں۔ اللہ خاص طور سے فرشتوں سے اعلان کراتے ہیں 15 شعبان کی رات میں، اور 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، ایک حدیث شریف میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب جو عرب کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کا کام صرف بکریاں پالنا اور بکریاں ہی رکھنا مقصد تھا، ہزاروں لاکھوں بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی، تو مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے بنو کلب کے پاس بکریاں ہیں کہ جو گنتی میں بھی نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتے ہیں اس رات کے اندر۔ تو اس رات کو ہم عبادت کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ یوٹیوب میں سنیں گے کہ جی اس رات کی عبادت نہیں ہے، دن کا روزہ نہیں ہے۔ کوئی ضروری سمجھے، ضروری نہیں سمجھنا ہے۔ عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جس کا دل چاہے وہ اپنی مغفرت کرائے، جس کا دل چاہے نہ کرے، اپنے گھر سو جائے۔ اور جاگنا یہ نہیں کہ گپ شپ ہو، دوسروں کی چگلیاں ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، ایسا نہیں۔ اصل تو گھر کی عبادت ہے، اس رات اصل گھر کی عبادت ہے۔ گھر میں رہ کر اپنا کلام پاک پڑھے، نوافل پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، دعا مانگے، اور دعا اس انداز میں مانگے کہ جس طریقے سے آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا 10 روپے کوئی مانگ رہا ہے تو اس کا ہاتھ بھی سوالی، آنکھیں بھی سوالی، اور اس کا چہرہ اگر دیکھو بالکل سب سوالی ٹپک رہا ہے، دل کے اندر دیکھو اندر سے مرجھائی زبان دیکھو، اجی مجھے کچھ ایسے چاہیے، یعنی اس کا رگ رگ، اس کا بدن کا ایک ایک اعضا ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ مانگ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ بھی مانگ رہے ہیں، اس کے پاؤں بھی مانگ رہے ہیں، اس کا سر بھی مانگ رہا ہے، بال بھی مانگ رہے ہیں،
ہر چیز ایسی لگتی ہے کہ جیسے سب کچھ مانگو. یہ سوال ہی اس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، رو رو کر مانگے، اللہ مجھے معاف کر، میں بہت بڑا گناہ گار، اللہ معاف فرمائے. اور حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کا بجٹ بنواتے ہیں، فہرست بنتی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غم ملنا ہے، اور کس کو موت آنی ہے، کون پیدا ہوگا، کس کے یہاں کتنے ہوں گے، کیا کیا فائدے ہوں گے. پورا بجٹ اللہ رب العزت اس کی فہرست تیار کراتے ہیں پورے سال. بجٹ بنتا ہے 15 شعبان کی رات کو، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ملتا ہے وہ شب قدر ملتا ہے. جو رمضان مبارک کے 20 روزے گزر جاتے ہیں اور وہ آخری جو عشرہ ہے، اس رات میں جو شب قدر ہوگی، اس رات میں وہ فہرست جو بنائی گئی اس 15 شعبان میں، اس رات میں ملے گی فرشتوں کے ہاتھ میں کہ اب لو پکڑو اور کام کرو. تو اس لیے اس رات میں عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگو تاکہ معافی لکھی جائے، اللہ سے رزق مانگو تاکہ رزق لکھا جائے. اور رزق کے اندر سب کچھ ہے، صحت ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، نکاح ہے، دکان ہے، مکان ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، یہ سب رزق نہیں آتے. اگر آپ نے رزق مانگ لیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا آپ کو اس کے اندر، کپڑا، مکان، دکان، اور جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ سب کے سب رزق کے اندر آ جائے. تو اللہ سے رزق مانگو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرائے. اللہ رب العزت بادشاہوں کا بادشاہ ہے. صحت مانگے اللہ سے. کتنے لوگ سال کے درمیان میں دنیا سے چلے گئے ہیں. اس طریقے سے نہ جانے آئندہ سال ہمیں شعبان کی رات ملے کہ نہیں ملے، رمضان ملے کہ نہیں ملے، کتنے ہم میں سے جدا ہو جائے معلوم نہیں. اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کسی کو کہنے سے مغفرت فرما دیتے ہیں اور کسی کی بغیر کہنے سے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اب یہ آیا بھی نہیں اور پھر بھی اس کی مغفرت فرما دی. ہاں میں نے مغفرت فرما دی. لیکن جو اللہ کا خاص بندے ہوتے ہیں ان کو تو اللہ ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو یہ معافی مانگنے کی رات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں اللہ ان کو معاف نہیں کرتے. اس رات میں اللہ ان کو معاف نہیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی جائے تاکہ معافی مانگے تو اللہ سے دل لگا کر مانگے، اللہ معاف، اور وہ اسباب ہمارے درمیان نہ ہو جو ریکارڈ بن رہے ہو. نمبر 1، مشرک آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات. جو آدمی شرک کرنے والا ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہو، اپنی حاجتیں، ضرورتیں، کسی کو مشکل کشا حاجت روا مانگتا ہو، شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہے. ہاں اگر وہ توبہ کر لے شرک سے، اللہ پھر اسے معاف فرما دے. اللہ نہیں کروں گا، آئندہ میں آپ کو آپ کی توحید پر مکمل اعتقاد رکھوں گا، نہیں بھٹکوں گا، نہیں جھٹکوں گا، اس طریقے سے اللہ سے. اور دوسرا ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، سلوار یا لنگی رکھنے والا جو اپنی پینٹ، لنگی، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اس کا عادی ہو، اس کی اس رات مغفرت نہیں. ہاں اگر اچانک کبھی ہو جائے ایسا، بھولے سے نیچے چلے گئی سلوار یا پاجامہ نیچے چلا گیا، وہ اور بات ہے، اس کی بات نہیں ہے. جو عادت رکھتا ہو اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی، اور یہ یاد رکھو اوپر سے نیچے بھی لٹکنا ہے. ٹخنوں سے نیچے سے اوپر آ جائے کوئی دقت نہیں. جیسے جراب پہن دی آپ نے، اسی طریقے سے سوکس پہن لیے، خفین پہن لیے، نیچے سے اگر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے پاؤں کی طرف سے تو اس کی بات الگ ہے. یہ صرف اس بات کی ہے کہ اوپر سے پہن کر کے نیچے لٹک گیا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تیسرا ہے رشتے ناطے توڑنے والا. ہاں اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے کوئی کسی سے تعلق توڑ رہا ہے، یہ بات الگ ہے. کوئی بغیر مجبوری کے، شریعت بھی نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے رشتہ توڑ رہا ہے، رشتہ داری کے تعلق کو توڑ رہا ہے،
اس کی بھی اسراف مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کو نافرمان کا مطلب یہ ہے جس کا باپ یہ کہہ دے کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی، یہ اس کی مغفرت نہیں۔ ماں کہہ دے تو نے میرے دل کو دکھایا۔ اگر ماں باپ یہ کہہ دے میرے دل کو فلاں نے دکھایا ہے، تکلیف دی ہے، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے کتنے سجدے کر لے، کتنی دعائیں مانگ لے، کس طریقے سے۔ جب تک ماں باپ کے سامنے جا کر کے معافی نہیں مانگے گا، ان کے پیر پکڑ کر کے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے جب تک معافی نہیں مانگے گا، جب تک اس کی مغفرت نہیں۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اور پانچواں وہ آدمی ہے جس کی، وہ بدبخت اور بدنصیب آدمی ہے جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، شراب کا عادی۔ جو شراب پیتا ہو ہمیشہ، اس رات اس کی مغفرت نہیں۔ یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے، کسی نے اگر یہ کہہ دیا، کسی نے صرف شرابی نشے والے کو یہ بتا دے فلاں جگہ سے ملتی ہے، یہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا وہ گناہگار پینے والا۔ کسی نے صرف یہ کہہ دیا کہ فلاں جگہ ہے اس کا اڈا، فلاں جگہ سے ملتی ہے، آپ وہاں سے خرید لیجئے، یہ بھی برابر کا گناہگار ہے۔ اور بعد مرنے کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، بندہ ان کا دروازہ کھول کر جاتا ہے، جوا ہو، سٹا ہو، نشہ ہو، یہ ایسے دروازے ہیں، اگر کسی نے پوری زندگی کے اندر ان کو کھول دیا اور مر گیا اور وہ کام اس کا چلتا رہا جو اس نے چلایا تھا، یاد رکھو کل قیامت کے دن اپنا بھی بوجھ لے کر کھڑا ہوگا اور ان کا بھی لے کر کھڑا ہوگا جتنے دن چلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، 15 شعبان کی رات منگل کی شام میں آئے گی، اس کا روزہ بھی رکھے 15 شعبان کا، اس کو اہم سمجھے، کوشش کرے۔ سردیوں کا زمانہ ہے، الحمدللہ آرام سے رکھ لیں گے۔ نفل روزہ ہے کوئی رکھ لے، کوئی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی فہرست تیار ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے دار ہوں، جس حال میں میری فہرست تیار ہو رہی ہو تو میں روزے دار ہوں۔ ہم سب کی فہرست بننی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کی فہرست 15 شعبان میں تیار ہوگی۔ ہم اس حال میں ہو کہ مکمل ہم اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے ہوں، اس حال میں فہرست تیار ہوگی تو مالک پھر صحیح لکھوائے گا، مالک پھر صحیح لکھوائے گا، صحیح ملے گا۔ اور ہم نافرمانی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے تو گناہ لکھ کے جائیں گے اور اللہ غصے میں دکھائیں گے، یہ بھی لکھ دے، اس کے لیے پورے سال پریشانی لکھ دے، اس کی زندگی میں سکون نہ ہونا چاہیے، یہ بھی کہہ سکتا ہے مالک۔ وہ جو چاہے لکھوا دے، جو وہ لکھوائے گا وہی ہوگا، فرشتے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی 15 شعبان کی اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے عبادت کرے، اور اس سے جو عبادت کے لیے جو بتایا گیا ہے وہی طریقے اپنائیں، اور اس کو ضروری اور لازمی نہ سمجھے۔ ہمت ہے تو کرے، نہیں ہمت ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اس میں تو پوری ہمت کرنی پڑے گی، وہ چاہے ہو ہمت والا نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔